اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الانعام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا پیغام آنے کے بعد جو لوگ شک میں مبتلا رہے اور جن لوگوں نے کفر اور شرک کے ماحول میں زندگی گزار کر اس ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے ان کے عقل بگڑ گئے، صلاحیتیں تباہ ہو گئی، خرابیاں ذہن میں دل میں پیدا ہو گئیں، تو وہ نبی اور قرآن سے کوئی فیض نہیں لے سکے اپنے دور میں۔ قرآن کا فیض، دین کی برکتیں، نبوت کے آثار اللہ جل شانہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی فطری صلاحیتیں، انسانی زندگی کی صلاحیتیں وہ تباہ نہیں کرتے۔ یہ جو کفر اور شرک کا ماحول ہے یہ انسانوں کی صلاحیتیں بگاڑ دیتا ہے، ان کی عقل مسخ کر دیتا ہے، دماغ میں خلل پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نبی بھی ان کو سمجھا کر تھک جاتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوتی، قرآن ان کے دل میں اندر اترتا ہی نہیں، ہر بار سمجھانے کے بعد پھر وہی شک پیدا کرتے ہیں، وہی سوال دہراتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہ سمجھایا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اب اتنا اللہ کے پیغمبر کے سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی کیوں مانیں، آپس میں بیٹھ کر بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی جا کر کہتے ہیں کہ تم نبوت محمدی کو کیوں مانتے ہو، تم قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں سمجھتے ہو، اگر یہ نبی یہ برحق ہوتے تو ان کا رب ان پر کوئی نشانی بھیجتا۔ اب یہ آیت من ربی، اس کے رب کی نشانی کیوں نہیں آئی اس پر؟ تو اللہ نے جواب دیا پیغمبر کی طرف سے، پیغمبر تو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ جائے، تباہی سے بچ جائے، ذلت سے بچ جائیں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر، یہ سوال کرنے والے اپنی اپنی مجلسوں میں قرآن کے حق ہونے پر، آپ کے نبوت کی سچائی اور حق ہونے پر شک پیدا کرتے ہیں، سوال پیدا کرتے ہیں، تو ان کو بتا دو ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے کیا، علی ان ینزل آیۃ، کہ کوئی نشانی اتارے، کوئی معجزہ بھیج دے۔ اور معجزہ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی تسلیم کروانا کسی کو۔ فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار علمی اور عملی معجزات اور نشانات بارش کی طرح اتارے ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے دل و دماغ میں صلاحیت ہی مر چکی ہے۔ فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ خدا سے فرمائشی معجزات دکھلانے سے اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، لیکن جن قوانین اور حکمت کی بنیاد پر اور اللہ کے رحمت کی بنیاد پر تکوینی نظام، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، فرمایا تم میں سے اکثر ان کو سمجھنے سے قاصر۔ ان قوانین کے تقاضے کیا ہیں، ان تمام فرمائشی معجزات ان کو نہ دکھلائے جائیں، اس کے اندر حکمت کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ کہ کائنات کا نظام جو اللہ بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو وہ آج اپنے سچے نبی کے لیے معجزے نہیں دکھا سکتا؟ وہ تو قادر ہے، دکھا سکتا ہے، لیکن تم وہ معجزے کیوں مانگتے ہو؟ تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنی سمجھ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنی انسانی زندگی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ایک اچھے، خوبصورت اور بہترین انسان، جس سے زیادہ بہترین تمہارے اندر ہے کوئی نہیں، جس کی امانت، جس کی سچائی، جس کا عدل، جس کا چلنا پھرنا تمہارے اندر انسانی خوبیوں کا مظہر ہے،
اس سے بڑھ کر انسانوں سے باہر کون سی خوبیاں تلاش کرنا چاہتے ہو؟ یہ ان کی عقل ماری گئی۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے اندر کی خوبیوں کو دیکھو، انسانی خوبیاں تو ساری محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں۔ اب تم انسانوں سے باہر کائنات کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، دریاؤں کی، پانیوں کی نشانیاں اور معجزے مانگتے ہو۔ تمہاری عقل صحیح ہے کہ تم انسان کو انسان ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں سمجھتے؟ کتنے انسان دوست ہیں، انسانوں کی قدر کرنے والے، کتنے سچے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، جن کا قدم قدم ہر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر ان کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ہم ان کو کیوں مانیں؟ ان کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ ظالموں کو، متکبروں کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ان ظالموں کو مانو گے جو قوموں کا مال لوٹتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انسانوں کو تباہ کرتے ہیں، جن کے فیصلے قدم قدم پر انسانی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ کیا ان کو لیڈر مانو گے؟ اللہ کے پیغمبر کی عقل کو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کتنی سمجھ ہے ان کے اندر؟ تمہارے سامنے انہوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار بین الاقوامی کاروبار کر کے نفع لے کر آئے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، ہر ایک کو فائدہ دے کر پھر اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے لیڈر قوم کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی بتاؤ کہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کسی کو ذرہ بھر نقصان پہنچایا؟ جن کا بولنا محبت والا ہے، چلنا انسانوں قدم قدم اللہ کی مخلوق کی بھلائی والا، پھر تم پوچھتے ہو کہ ان کے لیے معجزہ کوئی آسمان سے چاند نیچے آ جائے، سورج نیچے آ جائے۔ چاند اور سورج کی ان کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ اتنی عظیم ذات، اتنے عظیم انسان اللہ نے تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجے، اور تم ان کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہو۔ کبھی پہاڑوں کو لانا چاہتے ہو، کبھی فرشتوں کو لانا چاہتے ہو، اور کبھی کس چیز کو معجزے کے طور پر لانا چاہتے ہو۔ تم تو اپنی عقل کا ماتم کرو، تمہیں تو انسان کی قدر نہیں آئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ زمین میں جتنے جانور چل رہے ہیں، ما من دابۃ فی الارض، زمین میں سب چلنے والی مخلوقات، جتنے حیوانات، پرندے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، جو پرندہ اڑ رہا ہے اپنے دو بازوؤں کے ساتھ، پروں کے ساتھ، اپنی قوتیں، طاقتیں۔ اب کائنات میں یہ جتنا حیوانی نظام ہے، کائنات میں جتنی یہ مخلوقات ہیں جن کے اندر زندگی اور حیات ہے، تم ان کی زندگی اور حیات پر غور کرو۔ الا امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہے۔ ہر مخلوق کو، ہر نوع کو اللہ جل شانہ نے خصوصیات عطا کی، اس کی زندگی کا بقا کا سامان دوسرے سے الگ رکھا ہے۔ چڑیا اور طرح کھانا کھاتی ہے، ہاتھی اور طرح کا کھانا کھاتا ہے، شیر اور طرح کی چیزیں کھاتا ہے، بکری اور طرح کی چیزیں، گھوڑے اور طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، چڑیا، پرندے اور طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ ہر مخلوق کائنات میں اپنی زندگی ایک حیثیت اور عظمت کے ساتھ گزار رہی ہے، اس کا کائنات کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات، اتنی بڑی مخلوقات تمہیں نظر نہیں آتی؟ اسی رب کا تو تمہیں تعارف کروا رہے ہیں۔ تم ایک مخلوق کی خصوصیات اور فوائد کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں، چڑیا کا کیا فائدہ ہے، مینڈک کا کیا فائدہ ہے، کبوتر کا کیا فائدہ ہے، بکری کا کیا فائدہ ہے، فلاں جانور کا کیا فائدہ ہے۔ اتنے فائدے، اتنے ان کی زندگیوں کا نظام ہے، ہر مخلوق کی زندگی کا نظام، اس کی شریعت اور اس کی تقویم اللہ نے کس خوبصورت انداز سے بنائی ہے۔ تم اس پر غور کرو، اتنی بڑی حیات جس اللہ نے پیدا کر دی ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہے، اور وہ تو کائنات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو ایک نظم اور اصول کے تحت کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی الا امثالکم، وہ بھی ایک امت ہے، اور تم بھی ایک امت ہو۔ تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ جانور تو اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، اور تم اللہ کی مخلوق کو، تمہیں بھی پیدا کیا گیا، تم اپنی خصوصیات کھو بیٹھے۔ کیا انسان کے یہ کرتوت؟
انسان کو تو اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے دنیا میں کتنا اونچا عمل اختیار کرنا چاہیے، اور تم کتنے بگڑے ہوئے لوگ۔ اس لیے انسان کا تمدن، انسانی زندگی، انسان کا نظام حیات یہ کتنا عمدہ ہونا چاہیے۔ تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے، تو تمہیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں چند صحابی اللہ کے رسول کی جماعت کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جمع ہوتے تھے تو وہ غور کرتے تھے کہ قرآن حکیم کی رہنمائی سے ہمیں رہنمائی مل جائے۔ اب دو صحابی جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اپنے گھر میں، ایک گھر کے اندر، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن جانوروں کے حقوق کے بارے میں، جانوروں کی زندگی کے بارے میں کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی۔ تو وہ صحابی جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی بہن ان دونوں اپنے مسلمان بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی کہ قرآن میں جانوروں کے بارے میں اللہ نے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ تو وہ اندر سے پردے سے اس نے جواب دیا، سورہ انعام کی اس آیت پر تم نے غور نہیں کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اب قرآن نے جانوروں کا، پرندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امت ہے، جس طرح تمہارے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، جانوروں کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے کے حقوق سمجھتے ہیں۔ ہر جانور وہ اپنے اپنے حق سمجھتا ہے، اس کی زندگی ہے تو اپنی زندگی کے حقوق کو وہ سمجھتا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کو وہ سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، قرآن پاک نے انہیں بھی ہماری طرح ایک امت قرار دیا ہے، ہر جانور کے شعبے کو، ہر جانور کے طبقے کو۔ تو دنیا میں جتنے جانور ہیں، جتنی جنسیں ہیں، جتنے نوع ہیں، جتنے طبقات ہیں، ان سب کے لیے اللہ جل شانہ نے خصوصیات رکھی۔ ہر جانور دوسرے سے الگ ہے، اس کے کام الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہے۔ جانوروں کی اپنی نوعیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں شریک، ایک آدمی نے ایک بڑا فلسفیانہ سوال کیا، انہوں نے کہا لمبا چوڑا جواب دیں گے تب تک ہمارا کام گزر جائے گا۔ تو اس نے سوال کیا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو جملوں میں ارشاد فرما دیا، میں بھائی جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر اپنا کام شروع کر دیا، قصہ ختم۔ اب جانوروں کی زندگی پر ان کو کتنا عبور تھا، ان کے مسائل کے حوالے سے کتنا علم رکھتے تھے کہ ہر جانور کی مزاج کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ جس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جہاد کے میدانوں میں شامل ہوا کرتے تھے، اب وہ جب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اس گھوڑے کو احساس ہو گیا کہ میرا مالک جو مجھے لے کر ہر میدان میں وہ اترتا تھا آج نہیں ہے۔ وہ گھوڑا مزمحل ہو گیا، بیمار ہو گیا ان کی وفات کے بعد، کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کو اتنا افسوس اور غم ہوا۔ اب گھوڑے کے اندر بھی کتنی خصوصیات ہیں، ہر جانور کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس اعتبار سے انسانوں کو غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ حضرت ابو ذر کو لے کر اس کے ساتھ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، دو بکریاں یا دو اونٹ لڑ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا ابو ذر یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جانتا ہے ان میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان دونوں کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان برابری کرے گا، عدل قائم کرے گا۔ اب جانوروں کے بعد عدل کے قیام کے بعد
ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ساری مخلوقات جمع ہوگی، انسان بھی اور حیوان بھی۔ اللہ نے واپس لا کر مسئلے کو یہیں کھڑا کر دیا۔ وہ منکر تھے آخرت کے کہ آخرت میں کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ یہ سب نبیوں کی کہانیاں ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم اچھا کر رہے ہو، تم برا کر رہے ہو، جو مرضی مال کھاؤ، جو مرضی مال لوٹ لو، جو مرضی کام کر لو، کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں امت کو توجہ دلائی۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، فرمایا اللہ سے ڈرو ان بے زبان مخلوقات کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی، کچھ عرصہ تو قحط سالی کا خطرہ پیدا ہوا، تو انہوں نے نماز استسقاء پڑھنے کا ارادہ باندھا۔ تو باہر نکلے تو فرمایا نماز پڑھنے کے لیے تمہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم باہر نکلے تو میں نے دیکھا ہے ایک چڑیا اللہ کے حضور پاؤں اوپر کیے ہوئے الٹی لیٹی ہوئی دعا کر رہی، ایک چڑیا، اور دعا کیا کر رہی؟ یا اللہ بارش برسا دے، لا تعذبنا بذنوب غیرنا۔ یہ تو انسانوں کے کرتوت ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، مال چھینتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے فساد مچاتے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہمیں تو سزا نہ دے۔ لا تعذبنا بذنوب غیرنا، جو ہمارا غیر ہے اس کے گناہوں کی سزا ہمیں نہ ملے، ہمیں تو بارش دے دے۔ اللہ نے اس چڑیا کی آواز سن لی ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں بارش مل رہی۔ اب چڑیا بھی دعا مانگتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ظالم صرف خود ظلم نہیں کرتا، اس کے ظلم کی وجہ سے ساری دنیا کائنات ہر جاندار مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب نیک آدمی حق اور سچا علم نظریہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ نیکی سیکھے گا، یہ حق کام کرے گا، سچے اور صحیح کام کرے گا تو دنیا میں برکتیں آئیں گی۔ اور جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں تباہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز لکھنے میں نہیں چھوڑی ہے۔ کائنات کے نظام کے سارے حقائق، مخلوقات کے سارے حقائق، ان کے حقوق، ان کے تقاضے، ان کی نوعیتیں، ان کے خصوصیات، ان کے فوائد، ان سب کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب انسان بھی اور یہ جانور بھی یہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق ہر ایک مخلوق میں انصاف قائم کر کے ان کو بدلہ دے گا۔ تو انسان یہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے، لیکن اوپر کب ہوگا؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جب یہ حقائق کے علم، سچا علم، صحیح بات اور صحیح فکر اس کو مسترد کرتا ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ صم و بکم فی الظلمات، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، انہوں نے اپنی انسانی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا، یہ اندھیروں میں چلے گئے، تباہ ہو گئے۔ جہاں سے اللہ کا علم ختم ہوتا ہے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ گمراہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو سیدھی راہ دے دیتا ہے۔ آگے واقعات آ رہے، کہتے ہیں قوم سبا نے ترقی کر لی، ترقی اتنی کی کہ ان کے یہاں علوم پیدا ہو، علوم ایسے پیدا ہوئے، مستقبل کے حالات جان لیا انہوں نے۔ اب وہ ظلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن علم ترقی کر گیا۔ اب ان کو اتنا پتہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیم ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ڈیم ہماری تباہی کا سبب بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اس میں چوہے آ کر سوراخ کریں گے، چوہے سوراخ کریں گے اور بند ٹوٹ جائے گا۔
اب انہوں نے کہا چوہوں کا علاج تو بلیاں، اب انہوں نے بڑی بڑی بلیاں آ کے ڈیم کے ساتھ باندھ دی۔ خدا کی شان، جب اس قوم نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی تو اللہ نے ان پر پھر وہی مخلوق مسلط کر دی۔ اب ایک چوہا آیا، اس نے سوراخ کیا، بلی آگے آئی تو اس نے بلی پر حملہ کیا، بلی کو بھگا دیا، بلی بھاگ گئی اور اس نے سوراخ کر کے وہ ڈیم کے اندر چلا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کی زندگی میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو زندگی دی، باغ و بہار دیے، نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے دنیا میں ظلم کیا، ناانصافی کی، کمزوروں کے حقوق پامال کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کے ڈیم کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ اب وہاں جنگل و بیابان ہے، اجڑے ہوئے علاقے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ جانور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بنا دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور جب انسان سچا ہوتا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق سچی ہو جاتی ہے۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرتا ہے جس کے اندر خود طلب ہی نہیں، خود سوچتا ہی نہیں، اپنی صلاحیتوں کا اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن یہ دنیا میں حق راستہ دکھانے کے لیے آیا، صحیح پیغام سنانے کے لیے آیا، انسان اپنی زندگی کی گمراہیوں سے نکلے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے علم سے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبوت محمدی جو سچے لیڈر اور رہنما ہیں، اور نبوت محمدی کی رہنمائی اور ان کے علوم کو امت میں منتقل کرنے والے سچے اولیاء اللہ، علماء ربانی جین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ نصیب فرما دے، ہر باطل اور شیطان کی اتباع سے محفوظ فرما دے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر، کہہ دے بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر ان ينزل آیۃ، کہ اتارے اپنے پیغمبر پر کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں جاندار، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، صم وبکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے، من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد، اللہم انا لک، حافظ صاحب کی چھاتی بیماروں کی دعا